السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا القبر اذا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم۔ رواه ابو داود باسناد صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، سارے مسائل کا حل کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ یقینی طور پر وہی ہے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یقینی طور پر وہی ہے جو ساری کائنات جس کے ہاتھ میں، وہ جس کے ساتھ جس طرح کی بھلائی کا ارادہ کرے بس اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو کسی گمراہی میں ڈالنے والا کوئی نہیں۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے بس اسے کون گمراہ کرے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی گمراہی کا ارادہ فرما لے پھر بس اسے کون ہے جو راہ راست پر لے کر آئے۔ اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر، جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک۔ گزشتہ جمعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت کثرت سے اللہ کی کہ نماز کے اندر تو وضو شرط ہے، کہ بنا وضو کے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو نماز کے علاوہ بقیہ اوقات میں جتنا ہو سکے وضو کی حالت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں انسان جو ہے بکثرت، خوب کثرت سے جتنا ہو سکے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے، جتنا ہو سکے وہ اس کا اہتمام کرے۔ اور یقینی طور پر جب یہ چیز دل سے ہوگی، دل کی کیفیت کے ساتھ ہوگی، محبت سے ہوگی، حقیقی طور پر جو محبت وہ کیفیت نے کہا کہ بارہا اس کو جب پڑھتے رہیں گے تو دل کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی جتنے احسان ہمارے والدین نے ہم پر کیے ہیں اس سے بھی زیادہ احسان، بلکہ فرمایا تمہاری اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اور اپنی ذات تک سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کر رہی ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لی عائشہ ما قدم من ذنبها وما تأخر وما اسررت وما اعلنت۔ اے اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے کھلے چھپے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اتنی خوش ہوتی ہیں، اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ان کا چہرہ گود میں لگ جاتا ہے، خوشی کے مارے اتنی زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ ان کا چہرہ ہنسی کے مارے یا خوشی کے مارے گود میں لگ جاتا ہے ان کا چہرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ کیا بات ہے، تمہیں میری دعا سے خوشی ہو رہی ہے، تمہیں میری دعا سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے لیے دعا کر دیں اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، اس سے زیادہ مسرت اور اس سے زیادہ خوشی کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے لیے تو بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دعا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے برابر دعا کر رہے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ ابراہیم 13واں پارہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کا قول ذکر کر کے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا بس وہ میرا ہے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں جو میری پیروی کرنے والا ہوگا، جو میری فرما برداری کرنے والا ہوگا بس وہ میرا ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو نافرمانی کرے تو بس تو غفور الرحیم ہے۔ ان کی دعا یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ کے آخر میں 7ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعا کو، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ کر کیا سکتے ہیں، یہ حقیقی طور پر ہر حال میں چاہے تو ان کے اوپر سختی کرے یا نرمی کرے، ہر حال میں یہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو عزیز، زبردست حکمتوں والا، زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، عزیز الحکیم ہے، تو بس ان کو معاف فرما دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، امتی امتی، اور کہہ کر ہلکان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، قریب ہے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ یہ کہ آپ اتنے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ جبریل پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، وجہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دوسرے کی ہمت بڑھانی یا دوسرے کو چپ کرانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آدمی کو پتا ہوتا ہے، دوسرے کندھے پر ہاتھ پھیرتا ہے کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی، حالانکہ پتا ہے، لیکن وہ کچھ بولے گا تو اس کا کچھ غم ہلکا ہوگا، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جاننے کے باوجود جبریل کو بھیج کے پوچھتا ہے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کیا بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنی امت کے غم کے بارے میں، اپنی امت کی فکر کے بارے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ والدین تو دنیا کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر فرما رہے ہیں امت کی۔ آپ رو رہے ہیں اور بے انتہا رو رہے ہیں۔ تو جبریل کو جب بتایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل سے کہا کہ جبریل جا کے کہہ دو کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیا جائے گا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیا جائے گا۔ تو کتنے احسانات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو انسان احسان جس حقیقی معنی میں، اگر صحیح معنی میں نمک حلال ہے، صحیح معنی میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر احسان کیا گیا ہے، تو وہ محسن کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ درود نبی کے لیے دعا ہے، یہ درود نبی کے لیے دعا ہے کہ ان کے اتنے احسانات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے اندر، قرآن پاک کی جو میں آیت پڑھی تھی میں نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے اندر آسمان والوں کی دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں نبی کے لیے۔ فرشتوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کوئی نہیں کیا، فرشتوں کے لیے تو ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے، فرشتوں کی رہنمائی کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، وہ تو پہلے سے ہی معصوم ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم پر احسان ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعا کرنی چاہیے، کتنا زیادہ درود کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر حقیقی طور پر محبت ہے تو آپ پر، آپ کے لیے دعائیں اور آپ کی فرما برداری، محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر فلاح اور بھلائی اس کے ساتھ موجود ہے، انسان کی نمازوں کے تعلق سے، دعاؤں کے تعلق سے، یعنی آپ ہر چیز جس کے بارے میں آپ ذکر کر لیں، ہر چیز کے اندر یہی معاملہ ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ دعائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، کہتے ہیں کہ میں اپنی عبادت سے فارغ ہوا، اپنی نماز سے فارغ ہوا، فلما جلست بدأت، جب میں بیٹھا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر تو بدأت، میں نے شروعات کی بالثناء علی اللہ،
بالثناء علی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت یعنی اس کی تعریف کے ساتھ میں نے اپنی شروعات اسی کے ساتھ کی اپنی دعا کی۔ ثم صلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ ثم دعوت، پھر اس کے بعد ثم دعوت لنفسی، میں نے اپنے لیے دعائیں کرنی شروع کری، اپنے لیے دعا کرنی شروع کری۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے ملے گا، مانگ تجھے ملے گا۔ یعنی اس انداز سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں ان الدعاء موقوف، دعا موقوف، روک دی جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں دعا لٹک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اسٹاپ کر دی جاتی ہے، کس کے؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ لا یصعد منہ شیء، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، انسان کی دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتی یہاں تک کہ تصلی علی نبیک، کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اگر تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو تو تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے درود کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کا پڑھنا ضروری۔ آپ نے تعلیم فرمائی درود کی کہ جمعے کے دن خصوصاً خاص طور سے درود کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، حکم فرمایا آپ نے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ مشہود، کہ وہ حاضر کیا جاتا ہے، یہ جمعے کے دن پڑھا گیا درود خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ سے پیش کیا جاتا ہے۔ یشہدہ الملائکۃ، اور فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، جمعے کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا أُرِزَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، یہاں تک کہ کوئی شخص اسے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور فرشتے لگ جاتے ہیں اسے پہنچانے میں، مجھ پر فرشتے پیش کرتے ہیں اس کو۔ کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر فرشتے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سنن بہقی کی روایت ہے، من صلی علی عند قبری، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، آپ مدینہ منورہ میں روضے پر حاضر ہیں، وہاں درود پڑھ رہے ہیں، مجھ پر میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سناتا ہے۔ پچھلے گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، کس طرح سناتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ بس اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ سناتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے بس سناتا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی اگر درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ اور جو شخص مجھ سے دور سے درود بھیجتا ہے، میں اس کو مجھ تک وہ درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دور سے درود پڑھا تو اس کا درود نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ کھڑے ہو جاؤ نماز کے بعد، اور ایک نماز تو ادھر پڑھی ہے اور ایک نماز اس کے رائٹ سائڈ میں ذرا سا مڑ کے اور یہ مدینے کی طرف منہ کر کے پھر ذرا سلام پڑھ لو۔ اور اگر ہم نے میلاد پڑھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضر ہو جاتے ہیں، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی میں وہاں حاضر نہیں ہوتا، جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے، آپ اپنے جسد کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے اپنی قبر میں ہیں۔ کوئی شخص کہیں پر درود پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تو ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ولی کو پکارا جائے تو ولی اپنی مرید کی مراد کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حاضر اور ناظر ہر وقت ہر جگہ موجود، ہر ایک کو دیکھنے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ واحد القہار، صرف اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، وہی ہے ہر جگہ حاضر، وہی ہے ہر جگہ ناظر، دیکھنے والا ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے، گھمایا جاتا ہے اس روایت کے اعتبار سے
اور ایسی ہی دوسری روایتوں کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر جب مردے کو دکھایا جاتا ہے اس وقت اس حدیث کو لیتے ہیں اور ایک اس روایت کو لیتے ہیں جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیتیں پڑھی گئی تھیں اور آپ روئے کہ جب کہ قیامت والے دن آپ کو یوم یکون آپ کو شاہد گواہ بنایا جائے گا، اس امت پر گواہ بنایا جائے گا، اس امت کے اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، وہ یوم القیامت تکون علیہم شہیدا۔ تو کہتے ہیں جی گواہ تو دیکھو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کو عمل کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس امت کو بھی تو گواہ بنایا جائے گا، تو آپ کون سی امتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ پچھلی امتوں پر اس امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ قوم عاد پر ہم گواہی دیں گے اس بنیاد پر کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی کہ قوم عاد نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، تو ہم گواہ بنیں گے اس پر، تو یہ امت گواہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بذریعہ وحی خبر دی گئی اس امت کے اعمال کے تعلق سے، نہ کہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، جیسے کہ باطل عقیدہ موجود ہے ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد کی روایت، آپ فرما رہے ہیں لا تجعلوا القبر عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، یہ کہ میری قبر پر جھمگٹا نہ لگاؤ، جمع ہونے کی گیدرنگ کی جگہ نہ بناؤ اس کو کہ وہاں پہ میلے ٹھیلے لگاؤ، عرس کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس کرنا درست نہیں ہے، میلہ لگانا درست نہیں ہے، تو پھر کسی ولی کی قبر پر کیسے کر درست ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کسی ولی کی قبر پر عرس بنایا جائے؟ آپ فرما رہے ہیں لا تجعلوا القبر عیدا، میری قبر پر عید نہ بناؤ، اس کو عید کی جگہ نہ بناؤ، وصلوا علیہ، بلکہ مجھ پر درود بھیجو، وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، حیث کنتم، تم کہیں پر بھی ہو، تم کہیں پر بھی ہو وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جائے، چاہے تم امریکہ میں ہو، جاپان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں دنیا کے کسی خطے میں کسی کونے میں موجود ہو، تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میری قبر پر جمع ہو کے جمگٹا نہ لگاؤ۔ لیکن گھمانے والوں نے اس کو بھی گھمایا، اس کو بھی گھمایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تجعلوا القبر عیدا کے معنی یہ ہیں کہ میری قبر کو عید جیسی جگہ مت بناؤ، کا مطلب یہ جیسے عید پر سال میں ایک آدھ باری عید آتی ہے، آدمی ملاقات ہوتے ہیں، میاں عید کے عید ملے ہو، ایسے میری قبر پر اس طرح نہ آیا کرو بلکہ آتے رہا کرو۔ حالانکہ حدیث کا مطلب ایک لائن میں نہیں بلکہ اس سے اگلی لائن میں واضح ہو رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں لا تجعلوا القبر عیدا کے ساتھ وصلوا علیہ، کہ میں اس پر درود بھیجا کرو، جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے بھیج دیا کرو۔ یہاں آنا جو ہے، یہاں پر آ کے جمگٹا لگانا، عرس لگانا، کوئی تہوار منانا، ایسا مت کرو، یہ تہوار کی جگہ نہیں ہے، آپ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اور کسی مجلس کے اندر، کہیں کوئی مجلس ایسی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، اللہ کی حمد نہ کی جائے، وہ یقینی طور پر خرابی کی وجہ ہے انسان کو، بلکہ مجلس کے اندر ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ہماری گھر کی مجلس ہو، کاروباری مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی موقع ہو، ضرور اس کے اندر اللہ کا حمد اور نبی پر درود ضرور پڑھا جائے۔ اسی لیے مجلس کے اختتام پر جہاں ایک دعا کفارہ مجلس کے لیے ہے، مجلس کے کفارے کے طور پر ہے کہ اگر یہ دعا پڑھو گے تو یہ مجلس کے کفارے کے طور پر ہے، وہیں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی تعریف، وسلام علی المرسلین، اور نبی پر سلام، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جس نے پڑھ لیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کل روز محشر تمہارا اعمال بڑے ترازو کے اندر، بہت بڑے والے ترازو کے اندر تمہارے اعمال تولے جائیں، کیا مطلب بڑے ترازو میں تولنے کا؟ کوئی 100 گرام چیز تو بڑے ترازو میں نہیں تولی جاتی، بڑے ترازو میں کانٹا ہوتا ہے، دھرم کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹرک کے ٹرک تلتے ہیں، کوئی کہے یہ میری جو ہے 50 گرام بیل اس کے اندر تول دو، کہے گا پاگل ہے تو، 50 گرام بیل اس کے اندر تول دیں گے، کوئی بڑا کانٹا ہے، چھوٹے موٹے ترازو پہ جاؤ، اس پہ جا کے تولو، چھوٹے چھوٹے ترازو ہوتے ہیں، سنار کے ترازو ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جتنی چھوٹی کم مقدار کی چیز ہوتی ہے وہ کم ترازو میں تولی جاتی ہے چھوٹی مقدار کی، اور جتنی بڑی مقدار کی چیز ہوتی ہے وہ اتنے بڑے ترازو میں تولی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا اعمال نامہ کل قیامت والے دن بڑے ترازو میں تولا جائے، یعنی اعمال بھی تمہارے اسی لیول کے ہوں، اتنے زیادہ عمل ہوں تمہارے پاس، چاہتے ہو کہ تمہارا اعمال نامہ کل قیامت والے دن تمہاری نیکیاں بڑے ترازو میں تولی جائیں،
اگر یہ چاہتے ہو نیکیاں بڑے ترازو میں توڑی جائیں تو پھر یہ دعا پڑھا کر اپنی مجلس کے اختتام پر، اپنی مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھا کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کی، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، لم یذکر اللہ، لم یذکر اللہ فی، اس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اس کے نبی پر درود نہ بھیجا جائے، الا کان علیہم ترۃ فان شاء عذبہم او ان شاء غفر لہم، پھر اس مجلس کا انجام، وہ مجلس وبال کی ذریعہ ہے، وہ وبال کی وجہ ہے، وہ افسوس کی جگہ ہے۔ اب چاہے تو اس پر عذاب کیا جائے یا معاف کر دیا جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اس مجلس کی وجہ سے لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں یا ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور تین سلف کے، تین بڑے بڑے اماموں کے میں قول ذکر کرتا ہوں، بالکل وضاحت کے ساتھ درود کی فضیلت سامنے آ جائے گی۔ علامہ ابن قیم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ درود یہ اپنی ذات کے لیے ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، انسان کے خود کے لیے، کہ انسان یہ نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن یہ حقیقتاً انسان کی خود کی ذات کے لیے، اپنے عمل اور اپنی عمر کی برکتوں کا سبب ہے، یہ اس کے خود کے عمل اور خود کی عمر کی برکتوں کا یہ سبب ہے، اور اس کی مصلحتیں اور اس کی ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، اس کی مصلحت، اس کی پریشانیاں، اس کی ضرورتیں، تو ان کا حل جو ہے، اس کا سبب، اس کا اسباب، اس کے اسباب جو ہیں وہ یہ درود میں ہیں۔ اس درود کی کثرت، اس درود کا پڑھنا، دل سے پڑھنا، عملی طور پر عقیدہ اس کے مطابق بنانا، یہ اس کا انسان کی ضرورتیں، اس کے ساری کی ساری پریشانیوں کے نجات سے، پریشانیوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تعاون اور بڑی بڑی بیماریاں، ان میں سب سے زیادہ ان کو دور کرنے والی چیزیں، جس سے یہ بڑی بڑی بیماریاں زائل ہو جائیں، دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں، تعاون اور بڑی بڑی بیماریاں، یہ دور کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھلائی حاصل کر لیں، وہ ان کا خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان کو اپنے نبی پر درود کی توفیق عطا فرما دیتا کہ وہ کثرت سے اس کے نبی پر درود بھیجیں۔ یعنی درود ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل ہے، اس کے اندر واقعی میں ایسا ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا الصالح المغامسی کا، یہ شیخ صالح المغامسی مدینہ منورہ کے اندر، یہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، اور مفتی مکہ مکرمہ کے مفتی، سعودی کے مشہور مفتی امام ابن باز ان کے شاگردوں میں سے۔ سن 2006 میں یہ اسلام کی وہ مسجد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کے اندر نماز پڑھی، مسجد قباء، اس کی امامت ان کو عطا کی گئی، وہاں کے یہ امام تھے۔ اور سعودی عرب کا ٹی وی چینل 1، اس کے آفیشل مفتی یہ تھے، باقاعدہ اس کے اندر ان کی تفسیر جو ہے وہ نشر ہوتی ہے، اور لوگوں کے مسائل کے جواب بھی باقاعدہ دیتے ہیں۔ تو عرب کے مشہور و معروف شخصیتوں میں سے ایک، لوگ ان کو بخوبی بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں، بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ عرب کے اندر مشہور شخصیت ہیں۔ 2012 میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے دل کے آپریشن کا وہ ضرورت پڑی، دل کے اندر ان کا آپریشن کرنا پڑا۔ 24 ڈاکٹروں کی انہوں نے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے الراسخون فی العلم، الراسخون فی العلم کے نام سے ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب 2012 میں میرا آپریشن کرنا پڑ گیا دل کا، تو میں بے ہوش تھا، اور قریباً جب میں جاگا ہوں، جب مجھے ہوش آیا ہے 24 گھنٹے بعد یا کتنے گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا ہے، ہوش آنے کے بعد جو دیکھا تو بہت سارے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو گھیر کے کھڑی ہوئی ہے، بہت سارے لمبے ڈاکٹرز، کیونکہ مشہور و معروف ایک بڑی شخصیت کے مالک تھے یہ، تو بہت سارے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو گھیر کے کھڑی ہوئی، اور آپس میں جو باتیں کر رہی ہیں وہ مجھے ذرا کچھ تشویشناک لگیں، کچھ مجھے پریشان کرنے والی ان کی باتیں لگیں۔ تو ان کے جو سرجن تھے بڑے، ان کا ڈاکٹر آدم ان کا نام تھا، تو وہ آئے، انہوں نے آ کے ان سے بات کی کہ ایسا ہے کہ ابھی آپ کا آپریشن کیا تھا اور
اب آپ کے جو ہے معاملہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو جانچیں کری ہیں، جو ٹیسٹ کرے ہیں، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کے دل کے آس پاس خون جم گیا ہے، خون کی کلوٹنگ ہو گئی ہے آپ کے دل کے آس پاس. تو ہمیں وہ کلوٹ نکالنے کے لیے، وہ جو جمع ہوا خون ہے اس کو نکالنے کے لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. ہمیں دوبارہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، دل کھولنا پڑے گا. یہ آپریشن دل کے ایسے نہیں ہوتے، نازک آپریشن ہوتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری بہت خطرناک ہے، انسان کے مرنے اور جینے والا معاملہ ہوتا ہے. بڑا آپریشن ہوتا ہے. کہاں ایک آپریشن کے فوراً بعد دوسرا آپریشن. تو یہ بہت خوف زدہ ہو گئے، بہت ڈر گئے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور یہ خیال ہوا کہ اب تو میں گیا، بس اب میں تو ختم ہو گیا، بس یہ میرا آخری وقت ہے. تو اپنا کلمہ پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا. بہرحال تو ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے، مشینیں تو لگی ہوئی تھیں، ان کے اسکینرز وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو وہاں آپریشن تھیٹر میں جب ایک مصری نرس کی نظر ان پر پڑی، وہ جانتی تھی، مشہور آدمی تھے، تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ تکلیف کے اندر ہیں، بہت تکلیف کی شدت ہے، بہت ان کی حالت ایسی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا، اس نرس نے ان سے، یا صالح صلی علی النبی ربی یفرجک. صالح اے شیخ، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے غم دور کر دے. اب عالم کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر وقت ہر بات تو یاد نہیں رہتی، انسان بھول جاتا ہے. تبھی تو کہا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلاتے رہو آپس میں. کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، بھول جاتا ہے انسان، کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے. شیخ کو یاد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا. ابھی درود پڑھ کے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مشینوں میں گٹ گٹ پٹ 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 کی آوازیں آنے لگی، وہ طرح کے ٹی ٹی پی پی ہونے لگی. ڈاکٹرز واپس متوجہ ہوئے مشینوں کی طرف، واپس چیک کرا. تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر آدم پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی ہم نے آپ کے اسکینرز کو دیکھا ہے، ابھی دوبارہ آپ کی جو ہے دوبارہ ٹیسٹ کیے ہیں، پتہ نہیں کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے دل کے آس پاس جو خون جمع ہوا تھا وہ سارا کا سارا پانی بن کے بہہ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پڑھیں تو کون سا درود پڑھیں؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے. جب اتنے مسئلوں کا حل، اتنی پریشانیوں کا حل اس درود کے ساتھ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، تو کون سا درود پڑھا جائے؟ حدیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے دعائیں سکھائیں، اس میں یہ درود بھی سکھایا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آن کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام سکھایا ہے، اتحیات آپ نے سکھائی، اتحیات للہ والصلاۃ والسلام، اتحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پر سلام سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا ہے، درود بھی سکھا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی درود تعلیم فرمایا. اور ایک اور روایت میں ہے، ابو مسعود وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعمان بن بشیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے درود پڑھو، تو ہم درود میں کیا پڑھیں؟ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، اگر ہمیں حکم دیا ہے درود پڑھنے کا تو یہ بھی بتائیں کہ کیا پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے بہت دیر. صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، ہم کو خیال ہوا کہ یہ بیکار میں اس نے ایسا سوال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے ہیں، کاش یہ سوال ہی نہ کرتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو تعلیم کی جاتی ہے وہی آپ تعلیم دیتے ہیں. آپ اپنی مرضی اپنی جانب سے تو کچھ نہیں سکھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی کو جواب دیا، اور وہ یہی درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہی درود تعلیم فرمایا. ایک روایت میں درود کے الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا ہے. ایک روایت میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، سنن نسائی کی روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ. بقیہ روایتوں کے اندر جتنی بھی روایتیں ہیں اس سب میں یہی درود ابراہیمی ہیں، کچھ الفاظوں کے رد و بدل کے ساتھ. ایک روایت میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اور آگے وہی درود، یہ الفاظ کہ آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر. اور ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ وازواجہ وذریتہ، آپ کے اہل بیت کا ذکر ہے، وعلی اہل بیتہ.
ایک میں فی العالمین انک حمید مجید، آخر میں فی العالمین کے لفظ. ایک روایت میں اللہم بارک علی محمد کی جگہ و بارک علی محمد، اللہم کا لفظ نہیں ہے. ایک روایت میں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، تیرا بندہ اور تیرا رسول، یہ الفاظ کے ساتھ پورا درود ہے. وہی درود ابراہیم، ملتے جلتے الفاظ، لیکن وہی درود ابراہیمی. عام طور پر یہ عام درود ہے جو نارمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس سے ملتے جلتے الفاظ یہ درود. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا سب سے چھوٹا درود جو محدثین نے ذکر کیا وہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام. یہ سب سے چھوٹا درود ہے، لیکن اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مار دینے والے بہت سارے لوگ. کتاب میں لکھنا ہو، کہیں تحریر کرنی ہو، کوئی میسج بھیجنا ہو، سمجھ میں آتا ہے، آپ صرف سواد لکھ دیں، SWS لکھ دیں، انگلش میں لکھ رہے ہیں، کوئی شارٹ اس کی فارم میں لکھ دیں. لکھنے میں کچھ آپ کے ساتھ جو ہے مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اندر لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، تو آپ مختصر لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ زبان سے بھی انسان، بولنے میں بھی انسان بخیل ہو، بولتے ہوئے بھی انسان سے نہ بولا جائے. اس سے زیادہ بخیل کہتے ہیں کنجوس. مہا کنجوس کون ہوگا؟ جو زبان سے نبی پر درود بھیجتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہو. اس سے زیادہ کوئی کنجوس ہو سکتا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. اور سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، البخیل، بخیل ہے وہ شخص، اس میں الذی لفظ نہیں ہے، من ذکرت عنده البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. بخیل ہے، کنجوس ہے، مہا کنجوس ہے وہ آدمی جو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اب کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں پر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ زبان کو کیوں بگاڑ لیا؟ نبی کا نام، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری. لمبی بات ہم کر سکتے ہیں، لمبی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب نبی پر درود ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کرنے شروع کر دیتے ہیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم سے شارٹ کسی محدث نے نہیں ذکر کیا، اس سے چھوٹا درود نہیں ہے. آپ اس کو شارٹ نہیں بنا سکتے. بلکہ بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں سلام تو ہو گیا، درود کہاں گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح کہنا چاہیے. تو کم سے کم اتنا. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درود ہمارے یہاں معروف ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں. کتابیں موجود ہیں، 40 درود کی کتاب، 70 درود کی کتاب ہیں، نبی پر 70 درود کی، اس کے اندر 70 درود موجود ہیں، 40 درود موجود ہیں. اور ایسے بعض درود تو ایسے ہیں جو انسان کی مسئلے کو حل تو کیا کریں گے اور مصیبت میں گرفتار کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک مشہور درود تاج ہے، بہت مشہور ہے، لوگ بہت کثرت سے پڑھتے ہیں. درود تاج، اور خوب اس کو کثرت کرتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یہ الفاظ اس کے اندر. کیا مطلب؟ دافع البلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفع کرنے والے ہیں کس کے؟ بلا کے. درود کے الفاظ، درود تاج کے الفاظ ہیں دافع البلاء، بلا کو دفع کرنے والے ہیں، وبا کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں، مرض کو دور کرنے والے ہیں، اور علم، ہر دکھ کو دور کر دینے والے، ہر پریشانی کو دور کر دینے والے. کیا لفظ ہیں؟ شرکیہ لفظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبا کو، بلا کو، مرض کو دور کرنے والے، دکھوں کو دور کرنے والے نہیں ہیں. جیسا عقیدہ ہے بھر دے میری جھولی یا محمد، نہ جاؤں گا تیرے در سے خالی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جھولی بھر سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھرتا ہے. نبی پر درود پڑھنا کیا ہے؟ نبی کے لیے دعا کرنا ہے. نبی نے سکھایا ہے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. یہ نہیں سکھایا کہ میرے سے دعا کرو. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، ایسی تعلیم نبی نے نہیں دی. یہ تو شرک ہے، اور شرک جس نے کیا وہ تو ختم ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، اور آخرت میں باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ بقیہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، وہ کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن اسے محبت ہے اپنے نبی سے، جو اس کے نبی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جو اس کے نبی اس کے محبوب کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا محبوب مسئلوں کو حل کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک کتاب میں دیکھا، اور پھر کتنے چیزیں ایسی ہیں جو اپنی طرف سے رائج کی گئیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ ایک کتاب میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ درود پڑھا کرو، اور اس کی یہ بہت ساری انہوں نے فضیلتیں بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی فضیلتیں ہیں اور یہ درود ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب اس کی تحقیق کی جائے کون سی روایت ہے، کہاں پر موجود ہے یہ حدیث، تو پتہ چلا کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، اللہ ان پر رحم فرمائے، بڑی شخصیت ہے، ان کے نام سے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا یوسف سے، حضرت جی سے کیا کہا کہ یہ درود پڑھا کرو اور اس پر یہ فضیلتیں ہیں، یعنی وہ خواب کو حدیث بن گئی وہ خواب۔ اور پھر اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ اس کی دلیل یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ یہ بات 100% بات ہے، لیکن یہ ایک صحابی کے لیے ہے، غیر صحابی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، صحیح بات ہے، لیکن وہ کسی بھی شکل میں آ کے اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، تو کچھ بھی شکل وہ بنا لے، اور پھر اللہ کے رسول کی شکل تو نہیں بنا سکتا، لیکن کچھ بھی بنا لے اور کہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، تو جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن جس نے نہیں دیکھا ہے وہ اس دھوکے میں آ جائے۔ تو نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے بڑے تگڑم بجھا بٹائے، ایسی چیزیں لوگوں کو سکھا دی ہیں جو عقائد کے اعتبار سے خراب ہوتی ہیں۔ ویسے تو آپ کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شعر میں ہے، کسی شعر کے اعتبار سے، کسی جملے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ بھیجیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود درود سکھایا ہے۔ پھر اس سکھانے کا کیا مطلب؟ کیوں پوچھتے صحابی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پر درود کیسے بھیجتے ہیں؟ پھر اگر اپنی ہی مرضی چلانی ہو، اپنا ہی سب کچھ چلانا ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بعثت کا کیا مطلب؟ ہم اپنی طرف سے ہر چیز جو ہے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بہت جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسی چیزیں جو لوگ رائج کرتے ہیں یا سنی سنائی استادوں کی، فلانے کی مسئلہ کہہ کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا درست ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کوئی حدیث اس کے پیچھے نہیں ہے، حدیث بیان نہیں کی جا رہی، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اس کے اندر، حدیث نہیں ہے، بس وہ بیان کر دی جاتی۔ تو ایسی باتیں، ان باتوں کا صلہ اور انجام کیا؟ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں، یہ سامنے یہ لیب ہے، بہت سمپل لیب ہے، بہت سمپل سی ایک لیب ہے، سیدھی سادی سی، اس لیب کے اندر اس ٹیسٹ کی قیمت 100 روپے ہے، لیب یہیں سامنے آپ کے موجود ہے، 100 روپے اس کی قیمت ہے، اور سمپل سی سیدھی سادی لیب ہے، اس کے اندر آپ اپنے مریض کا ٹیسٹ کرا لیں، اس لیب کا ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بالکل صحیح آئے گا، گارنٹیڈ ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ اس کا رزلٹ صحیح ہے۔ اس کے برابر میں ایک اور لیب ہے، وہ فینسی لیب ہے، اس کے اندر شوشا ہے، ڈیکوریشن ہے، اور بڑی ہائی کلاس لیب وہ نظر آتی ہے، لیکن اس لیب کے اندر آپ ٹیسٹ کرا لیں، اور اس لیب کے اندر جو رزلٹ آئے گا آپ کا، وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہو سکتا ہے خراب، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس لیب کے اندر۔ تو جی ہمیں پتہ کب چلے گا؟ تو جی ایسا ہے کہ وہ اس کا آپ لیب کا رزلٹ لے کر آئیں گے میرے پاس، تو میں اس کے حساب سے علاج شروع کر دوں گا۔ اگر آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ لیب کا رزلٹ صحیح تھا، اور اگر آپ کا مریض نکل لیا، مر گیا آپ کا مریض، تو سمجھ لینا لیب کا رزلٹ غلط تھا۔ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو کہ لیب کا رزلٹ غلط تھا۔ لیکن کوئی عقل مند، کوئی ایسا بے وقوف آدمی ہوگا عقل مند کہ وہ اس ریل میں جائے گا جس کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں غلط ہو صحیح ہو، اور وہ بھی اس کے غلط اور صحیح ہونے کا پتہ کب چلے گا؟ مرنے کے بعد، کہ اگر مریض مر گیا، نکل گیا، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے، اور پیسے وہی ہیں، چارجز وہی ہیں، اس کے بھی وہی ہیں، اس کے بھی وہی ہیں، لیکن یہ فینسی ہے۔ لیکن کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو اس لیب کے اندر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے مسلک کی لیب ہے، یہ ہمارے باپ دادا اسی لیب کے اندر ٹیسٹ کراتے آ رہے ہیں، ہم اسی کے اندر کریں گے۔
اگر اس میں ڈاؤٹ فل ہے، ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی ہو بھی سکتا ہے غلط، پھر بھی اسی کے اندر ٹیسٹ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے باپ دادا ہمارے استاد سب اسی سے کرتے آ رہے ہیں، سب اسی طرح ہم چلتے آ رہے ہیں، سب کو اسی طرح دیکھا ہے، بڑے بڑے اس کے اندر جاتے ہیں تو ہم اسی میں جائیں گے، تو یہ احمقانہ حرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی بتائی ہوئی دعائیں، آپ کی بتائی ہوئی نماز، آپ کی بنائی ہوئی ہر ایک عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں موجود نہیں ہے، صحیح حدیث اس کے تعلق سے موجود ہیں، پھر انسان اس پر عمل نہ کرے، وہ گارنٹیڈ ہے 100% آخرت میں قبول ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوالات، دوسروں کے قول ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن اس کی وجہ سے فیل ہو جائیں، وہ اعمال جو ہے جیسے کہ خبر دی گئی ہے کچھ کے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے، ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، سنت کی مہر نہیں ہوگی، وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا عمل قبول ہو، میں نہیں کہتا کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، تو کیوں ڈاؤٹ فل میں پڑھنا، اس چیز کی طرف چلو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں، ایک حدیث کے ساتھ، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک حدیث کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، بہت چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت ملک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا، پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ، خطبے کے بعد دریافت کیا گیا کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے، یہ آمین کیوں کہی؟ کہا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بد دعا دی تھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے دور ہو جائے، وہ شخص نامراد ہو جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو ان کی بڑھاپے کے اندر زندگی میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کر لے۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے فرمایا کہ یہی بد دعا دی اور کہا کہ ہلاک و برباد ہو اور وہ نامراد ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو نبی کا نام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، یعنی جبریل بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بڑی ہوگی کہ آپ سے کہا کہ رمضان المبارک کا کوئی مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور اس کے اندر عبادات کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیں، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا کر اللہ سے اپنے لیے جنت واجب نہ کرا لیں، ایسا شخص بھی نامراد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما دے، آپ کا سچا موتی اور فرما بردار العالمین تو ہمیں بنا دے، العالمین آنے والے ماہ مبارک کا کما حق ہو جیسا اس کا حق ہے العالمین وہ ہم سے ادا کروا دے، العالمین تو ہماری تمام لرزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما، العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے تمام مسائل کو حل فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی قولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔